نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام خضر کی طرف سے آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ حضرت علامہ خواجہ خدا بخش خضر الباروی کی تصنیف لطیف خضر المیزان فی تراجم و تفاسیر القرآن شروع کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل کچھ یہ ہے۔ یہ خضر المیزان فی تراجم و تفاسیر القرآن۔ اس کتاب کو آج ہم شروع سے آخر تک کوشش ہے کہ ہم اس کو بطریقہ تقریر اس کا مطالعہ احباب کے سامنے رکھیں۔ جو لوگ کتاب پڑھ نہیں سکتے وہ لوگ سن تو سکیں گے۔ اللہ پاک ہماری یہ کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مصنف نے تعریف رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام سے کچھ ان الفاظ میں رقم کی ہے۔ درد اسیاں میں غرق ہوں در ماہ تم یا اللہ۔ درد اسیاں میں غرق ہوں در ماہ تم یا اللہ۔ درد انگیز دل دے دے یا رب دوائی ہو تم یا اللہ۔ اغماز کر میرے یوم محشر یا رب عیدی کی سخا ہو تم یا اللہ۔ بے باک کرنا نامہ میرا حساب بختاوری عطا معطی ہو تم یا اللہ۔ بھول بھول کر نہ آئے میرے قریب نسیاں سے بعید کرنے والے ہو تم یا اللہ۔ خار خار آشفتہ ہوں خاصائے خاکان مہربان ہو تم یا اللہ۔ بخشا ہے ذوق تو نے اپنی تعریف کا، بخشا ہے ذوق تو نے اپنی تعریف کا۔ قاف تا قاف قادر الکلام ہو تم یا اللہ۔ خالق و خلیق قادر و قدیر تو ہے، اہل ارواح کے اہتدا ہو تم یا اللہ۔ اہل حق کی ہر ادا پر رحمت ہو سایہ فگن، ہر بھجنا ہر ہو تم یا اللہ۔ تو خضر کو اٹھانا کر کے خضر بوسیلہ مصطفیٰ کریم ہو تم یا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ تو تھی تعریف رب ذوالجلال والاکرام کی۔ تو آئیے مصنف نے ایک اور کام بھی خضر المیزان فی تراجم و تفاسیر القرآن کے صفحہ نمبر 8 پر اپنی پیدائش قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے اعداد کی مدد سے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کہاں تک وہ کامیاب رہا کہاں تک نہیں، ہم بے لفظ ہی کتاب سے دیکھ کر پڑھ کر اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے۔ پیدائش 11 مارچ بروز منگل سن 1971 بمطابق 12 ربیع الاول سن ہجری 1393 بوقت صبح صادق۔ مؤلف کی پیدائش اور فیضان قرآن۔ اگر ہم قرآن مجید کی سورتہائے مقدسہ کی آیات کو جمع کریں، جیسا کہ مصنف نے کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات،
سورۃ البقرہ شریف کی 286 آیات، سورۃ آل عمران کی 200 آیات، سورۃ النساء کی 176 آیات۔ اسی ترتیب سے ہم یہ آیات بینات کو ہم اگر جمع کریں تو سورہ نحل کی آیات 17ویں آیت یعنی آیت نمبر 70 اور سورۃ نحل شریف کی یہاں تک اگر جب ہم دیکھیں تو یہ آیات بینات سورۃ فاتحہ شریف سے لے کر سورۃ نحل شریف کی آیت نمبر 70 تک من جملہ احادیث کا جو میزان ہے آیات کی روشنی میں وہ 1971 بنتا ہے، اور وہ آیت مقدسہ ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ ان آیات بینات کی تعداد کو جمع کیا جائے تو 1971 ہی آئے گا، جو کہ مؤلف کی سن پیدائش ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے کل حروف 73 ہیں، اور 1971 کو 73 جو کہ اس آیت کے حروف ہیں پر تقسیم کریں تو جواب 27 آئے گا، اور 27 کو 73 پر ضرب دیں تو جواب 1971 جو کہ مؤلف کی سن پیدائش ہے۔ آج کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا یعنی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر یعنی بڑھاپا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی مائگی کا منظر بھی دیکھ لے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ عرفان القرآن ترجمہ حضرت علامہ مولانا محمد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ مؤلف کی سن پیدائش اور فیض مسلم شریف۔ مسلم شریف کی شرح نووی جس میں 7422 احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، اور اردو ترجمہ و شرح علامہ وحید الزمان غیر مقلد کی ہے، جو کہ 6 جلدوں میں ہے۔ 7422 کو اگر 6 پر تقسیم کریں تو جواب 1237 آئے گا، اور دوسری جلد سے 734 احادیث لیں تو جواب 1971 آئے گا، جو کہ بندہ فقیر کی سن پیدائش ہے، جس کا ترجمہ حدیث پاک کا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا، اگر تم مجھے دیکھتے جب میں کل رات تمہاری قرأت سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتا۔ بے شک تم کو ایک آواز دی گئی ہے آل داود کی آواز میں سے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 281 کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث پاک رقم کی گئی ہے۔ حسرت مجھے جیسے کو کیا خبر کہ کب رحمت ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کے کل حروف 113 ہیں۔ اگر 1971 کو 113 جو کہ اس حدیث پاک کے کل حروف کی تعداد ہے پر تقسیم کریں تو جواب 17.44 آئے گا، اور اسی جواب یعنی 17.44 کو اگر 113 پر ضرب کریں تو جواب 1971 ہی آئے گا، جو کہ مؤلف کی سن پیدائش ہے۔ مزید اس حدیث پاک سے اگر ہم مقررات کو حذف کیا جائے تو یہ حرف باقی رہتے ہیں: غین، نون، الف، با، یا، میم، واو، سین، را،
ضاد، لام، ہا، قاف، صاد، تا، کاف، ہا، دال، زا۔ اگر ان حروف کی عدد نکالے جائیں، کل حروف 19 اور کل عدد 1903 بنتے ہیں۔ اگر 1900 میں اسم ذات اللہ کا عدد 66 یعنی 66، 60 اور 6 جمع کیا جائے تو حرف با کو مقرر کیا جائے تو حاصل کردہ عدد 1971 ہی آئے گا، جو کہ مؤلف کی سن پیدائش ہے۔ حدیث پاک کے کل حروف اگر ہم ان کو 4 لائنوں میں اس عبارت کو اس طرح لکھیں کہ حدیث پاک کے کل حروف 113، مقررات کے بغیر تعداد 19، عین اور الف کو مقرر کریں تو جواب 71 رہے گا۔ اب ان 3 لائنوں کو سیدھا لکھیں تو پہلے آتا ہے 11، پھر آتا ہے 3، پھر آتا ہے 19، پھر آتا ہے 71، یعنی 11 تاریخ، تیسرا مہینہ اور 1971 سن بنتا ہے۔ 1971 کے اہم تاریخات اور واقعات کی روشنی میں اگر ہم کچھ تاریخ کی اوراق دیکھیں تو پھر ہمیں کچھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 11 تاریخ، تیسرا مہینہ 1971 میں جو کچھ ہوا وہ ذرا دیکھیے۔ 1971 میں فقط 1971 کی اہم تاریخات و واقعات اگر ہم دیکھیں تو بحرین عالمی انجمن اقوام متحدہ کا ممبر بنا 22 ستمبر 1971 میں۔ قطر عالمی انجمن اقوام متحدہ کا 21 ستمبر 1971 میں ممبر بنا۔ متحدہ عرب جمہوریہ بحرین یعنی عالمی انجمن اقوام متحدہ جو وجود میں آئی اس کا ممبر بنا 24 ستمبر 1971 میں۔ سقوط مشرقی پاکستان یہ بھی 1971 میں ہی ہوا۔ اور تاریخی حوالہ جات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1971 میں پوری دنیا میں کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں 1971 میں روس میں شائع ہوئیں، یعنی ان کی تعداد 85,447 تھی۔ 85,447 کتابیں 1971 میں روس میں شائع کی تھیں، جبکہ دوسرے نمبر پر امریکہ جہاں 80,559 کتابیں چھاپی گئیں، اور تیسرے نمبر پر مغربی جرمنی جہاں 40,354 کتابیں چھاپی گئیں۔ یہ سارا کام 1971 میں ہوا۔ 31 مارچ 1978 کو مصنف کے والد ماجد صوفی محمد یار صاحب ان کی وفات حسرت آیات ہوئی۔ یہ انشاءاللہ العزیز میں اگلی تقریر میں حصے میں انشاءاللہ یہیں سے ہی شروع کروں گا۔ آئیے ہم اپنے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اچھے عمل کرنے جن سے ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں کرنے کی توفیق شاید نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اس نعرے کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ ایک بنو اور نیک بنو، ایک بنو اور نیک بنو۔